الحمد لله رب الأرض والسماوات حثنا على مكارم الأخلاق وحميد الصفات. اللهم ربنا لك الحمد آمنا بك وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ونشهد أن لا إله إلا أنت رضينا بك ربا وبالإسلام دينا، ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ونبيك، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے پاکیزہ اخلاق اور تربیتی کردار. عزیزان گرامی قدر، میرے مومن بھائیوں، اسلام میں اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار کی بہت زیادہ عظمت و فضیلت ہے. نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. چنانچہ اللہ جل جلالہ نے آپ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں. یقیناً اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی خوبیوں کو ان کے کمال تک پہنچا دیں اور اخلاق و کردار کے قلعے کو مستحکم فرما دیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دوں. اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاکیزہ اخلاق سے آراستہ ہونے اور اعلیٰ کردار اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس کو لوگوں کے درمیان فضیلت و شرافت کا معیار قرار دیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے: ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، یعنی بلا شبہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ بہتر ہیں. الغرض، اچھے اخلاق اور اچھے اخلاق والا مومن لوگوں میں افضل اور برتر ہوتا ہے. لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں. سب کی جانب سے اس کو مقام و احترام ملتا ہے اور آخرت میں اس کو بلند درجہ نصیب ہوتا ہے، کیونکہ عمدہ اخلاق کی برکت سے اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جاتا ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، یعنی میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں. پاکیزہ اخلاق و کردار اختیار کرنے والوں، اعلیٰ اخلاق کی بدولت مومن کو دین و دنیا کی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور وہ ان بندوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے جو طاعات پر مجاہدہ کرتے ہیں اور عبادات کا اہتمام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان المؤمن یدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار، یعنی بلا شبہ مومن اپنے حسن اخلاق کی بدولت
شب گزاری کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے درجات کو پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الغرض، اچھے اخلاق کی بدولت بندہ دین و دنیا کی ترقی حاصل کرتا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کو بلند مقام حاصل ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو جنت کا اعلیٰ درجہ نصیب ہو جاتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ، یعنی میں اس شخص کے لیے جنت کے انتہائی بلند منزل میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں جس نے اپنے اخلاق کو سنوار لیا۔ سبحان اللہ۔ ایسا خوش نصیب بندہ قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے سرفراز ہوگا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، یعنی تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں اور قیامت کے دن انہی کی نشست بھی میرے زیادہ قریب ہوگی جن کے اخلاق تم میں زیادہ بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمائیں کہ کتنا عظیم ہے یہ مقام اور کتنا بلند ہے یہ مرتبہ۔ اسے وہ خوش نصیب بندے حاصل کریں گے جو اس کی تمنا رکھتے ہیں، اس کے لیے محنت و قربانی پیش کرتے ہیں اور اس پر صبر و استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، یعنی اور نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دینے کی یہ خصلت صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ خصلت صرف انہی کو عطا ہوتی ہے جو بڑے نصیب والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں حسن اخلاق کی توفیق عطا فرما اور پاکیزہ صفات سے آراستہ فرما دے، نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب الارض والسماوات جعل من مبادئ دیننا احترام القیم وتقدیر صالح الاعداد، وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز دوستوں، اپنے دینی شعائر کو اختیار کرنا شرعی ضرورت کا حصہ ہے۔ اسی طرح اپنی اخلاقی شناخت کو مضبوط کرنا معاشرتی امانت داری کا تقاضا ہے، اس طور پہ کہ اعلیٰ اقدار و اخلاق کی حفاظت، خالص روایات کی پاسداری اور پاکیزہ ذوق کے احترام میں ہر شخص تعاون کرے۔ اسی طرح ان چیزوں سے دور رہنے میں ہر آدمی ساتھ دے جو ہماری معاشرتی عادات کے خلاف ہیں، یعنی مخالف ہیں، اور ان بیرونی غیر مانوس رویوں سے بچنے میں ہر آدمی تعاون کرے جو رویے ہماری معاشرتی روایت اور پاکیزہ تربیت کے موافق نہیں ہیں۔ آج جن حرکتوں کو سمجھدار اور سنجیدہ لوگ ناپسند کرتے ہیں، ان میں کسی کے تئیں غیر قانونی اور ہتک آمیز مواد کو سوشل میڈیا پر پھیلانا ہے، جس کی وجہ سے پھیلانے والے کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ ملک کے متعلقہ ادارے، ماں باپ اور فیملی کے ذمہ داروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے تئیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، ان کے اخلاق و کردار کی نگرانی کرتے رہیں
اور پاکیزہ اقدار و روایات اختیار کرنے میں ان کی مدد کریں، تاکہ بیٹے اور پوتے اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں پر جوان ہوں اور لوگ ملک و ملت کی ثقافت اور قدروں کو نسل در نسل منتقل کرتے رہیں۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے تئیں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اپنا قائدانہ کردار ادا کریں، بچوں کو دینی تعلیم دیں، معاشرتی روایات کے احترام کی ان کو ترغیب دیتے رہیں، ان کو آباء و اجداد کے ورثے کی قدردانی کی تاکید کرتے رہیں، اس سلسلے میں تمام اسباب و وسائل کو بروئے کار لائیں اور اپنی بھرپور کوشش کرتے رہیں تاکہ بچوں کو دین و دنیا کی کامیابی حاصل ہو، نیز ملک و ملت اور معاشرے کو بھی اس کا فائدہ پہنچے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ہو، احرص علی ما ینفعک، یعنی نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے کی جستجو میں رہو۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ رب العالمین ہمیں اچھے اخلاق و کردار کا مالک بننے والا بنا دیں اور ہمیں ملک و قوم کی صحیح خدمت کرنے والا بنا دیں، ہمیں ہمارے بچوں کو دین و دنیا کی نعمتوں سے اور علوم سے آراستہ و پیراستہ فرما، ہمیں ہمارے والدین، بیوی بچے اور بہن بھائی تمام کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلوا وسلموا علی خاتم النبیین والمرسلین سیدنا محمد کما امر رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الأكرمين۔ اللهم إنا نسألك من الخيرات أوفرها ومن الأخلاق أكملها ونسألك السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة۔ اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوان حكام الإمارات وولي عهد الأمين، وسدد خطى والدنا حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لما تحبه وترضى۔ اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار۔ اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد، وادخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك۔ اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة۔